الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرمایا، خیر امت کا لقب ہمیں عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، حمد و ثنا کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ نجم کی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ایک حدیث، ادب مفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے، اس کتاب سے ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کیا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ کی ذات وہ ہے جو بندوں کو کبھی ہنساتی ہے کبھی رلاتی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ کی ذات وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے فرمایا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے زندگی کا ہر شعبہ جہاں انسان جیتا ہے، بستا ہے، اور اس کے تعلقات بھی ہیں، معاملات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، سارے معاملات قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اور انسان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اللہ کی بندگی کرے، بندگی کے آداب کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پڑوس کے حقوق کیا ہیں، سب کا حق بھی بتایا جاتا ہے، سب کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چلنے کا طریقہ کیا ہے، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، بات چیت کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ یہ اسلام کی واحد خوبی ہے، یہ اسلام جو ہے ہر چیز کے آداب کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، دعوت میں حاضری کا طریقہ، کسی کی خوشی میں شریک ہونے کا طریقہ، کسی کے غم میں شریک ہونے کا طریقہ، ہر چیز اسلام بیان کرتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ کسی اور مذہب کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اتنی تفصیلی معلومات آپ کو ہرگز کہیں نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اسلام اللہ کا سچا مذہب ہے، آخری مذہب ہے، دین برحق ہے، قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے۔ اب اسی مذہب کی خصوصیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، دعوتی زندگی مکے کے اندر، مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے ہمیشہ بے چین ہیں، مضطرب ہیں،
بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے تڑپ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کے لیے ہمیشہ دعائیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی کا ایک شعبہ یہ بھی ہے، اور زندگی کا ایک شعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کیے ہیں نبوت سے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ فیملی کے ساتھ کیسے گزرا، وہ بھی تفصیلات کے ساتھ ہمیشہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو اور ایک چیز جو خصوصاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مسکرانا، کبھی جو ہے ہنسی مذاق کر لینا، کیا یہ دینداری کے خلاف ہے؟ کہ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے آدمی بالکل سنجیدہ رہے، بالکل باوقار بن کر رہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے اندر ضرورت پر کبھی ہنس لینا، کسی کی خوشی میں شریک ہو جانا، کبھی جو ہے اپنے احباب کے ساتھ ہنسی مذاق میں دو چار باتیں کر لینا، بشرطے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اس میں مبالغہ نہ ہو، اور حد سے زیادہ جو آدمی اسی میں مصروف نہ ہو جائے، اور ہمارے مذاق کی وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ان اصولوں اور آداب کے ساتھ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن خوش رہے، خوش اخلاقی، نرم مزاجی، لوگوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ، سلیقہ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ملنے کے آداب، اور ضرورت پر کبھی تھوڑا بہت آدمی اگر مذاق کر لیا، ہنسی مذاق میں تھوڑا وقت گزار لیا، تو اسلام کے خلاف یہ چیز نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے اندر آداب ہیں، اصول ہیں، طریقے بیان کیے جاتے ہیں کہ مومن جو ہے زندگی میں اس کے جو بہت سارے صفات ہیں، ان صفات کے اندر احباب کے ساتھ گل مل کر رہنا، اور خصوصاً جو ہے اپنے احباب کے ساتھ خوش مزاجی، خوش اخلاقی، نرم خوئی، یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محفل میں، اپنے صحابہ کرام میں، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو ہے گھل مل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف دعوت و تبلیغ کا کام اپنی جگہ پر ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، دینداری پیدا کرنا، ان کے ذہن کو، سوچ کو اسلامی ذہن بنانا، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینے کے لیے ایسی تعلیمات دینا کہ بندہ جو ہے آخرت کا بندہ بن جائے، آخرت طلبی دل میں زیادہ پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں نظر آنے کے ساتھ ساتھ ایک پہلو وہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے امت کو جو سکھایا کہ ہمیشہ خوش رہنا، خوشی کے ساتھ ملنا، آداب کے ساتھ، احترام کو باقی رکھتے ہوئے، مراتب کو باقی رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے درجات جو ہیں ان سب کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ خوش مزاجی، خوش اخلاقی، نرم خوئی، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں صاف صاف نظر آتی ہیں، اور یہ دینداری کے خلاف بھی نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں مومنوں کے اوصاف اس طرح بیان کرتے ہیں: حلقہ یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ جیسا کہ صحابہ کے بارے میں خود سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھیوں کا حال یہ ہے، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ جہاں اسلام کی بات آئی، جہاں کفر کی بات ہے، تو کفار کے سامنے بڑے سخت ہیں، بہت فولاد کی طرح ہیں، لیکن آپس میں بڑے ہمدرد ہیں، نرم دل ہیں۔ تو اسی کا نقشہ علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا: حلق یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ تو دینداروں کا ایک حلقہ ہنسی مذاق کو بھی، تفریح کو بھی دین کے منافی سمجھتا ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث میں اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن حدود کے ساتھ۔ جس طرح دوستی کے آداب بیان کیے گئے، تو ہر چیز کا ادب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے امت کے لیے ایک نمونہ ہی نمونہ ہے، ہر لحاظ سے نمونہ۔ باپ کے حیثیت سے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک استاذ کی حیثیت سے، ہر لحاظ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ نظر آتے ہیں. ان سب کے باوجود آپ کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر جہاں جہاں جس حالت کی ضرورت ہے وہاں اس حالت میں بھی نظر آتے ہیں. بلکہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم یہ بھی ہے کہ صدقے کا دروازہ جو ہے کوئی محدود نہیں ہے کہ آدمی پیسہ کرے خرچ کرے تب صدقہ و خیرات ہوتا ہے، بلکہ فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقہ. آپ اپنے بھائی سے ملاقات کرتے وقت میں خندہ پیش آنے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے صدقے کا ثواب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقہ. جب بھی ہمارے آپس میں ملاقات ہو خوشی خوشی ملنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، خیر خیریت اچھی طرح معلوم کرنا، اور جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تفریحی کی باتیں بھی ذرا کر لیے. تو فرمایا تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیش آنے کے ساتھ ملنے میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. صدقے کا ثواب اس میں بھی آپ کو ملتا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خود اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ یہ ہنسانا رلانا موت اور حیات سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ضرور ہے، لیکن ایمان والے حضرات جو ہیں ہر چیز کے اندر اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. نہ بالکل ان کی زندگی میں ہمیشہ غم نظر آتا ہے، نہ بالکل حد سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں قارون کی طرح. قارون جو ہے جب اللہ نے اسے اتنی دولت دی دولت کی بنیاد پر اکڑنے لگا، فخر کرنے لگا، غرور کرنے لگا. جب لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کر، حد سے زیادہ اکڑ کر نہ چل زمین میں، تو اس نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کہا گیا کہ تم جو ہے اپنا جو حصہ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے اسے ضرور استعمال کرو، آخرت کا معاملہ تمہارے ذہنوں سے اوجھل نہ ہو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو. اور یہ بھی کہا گیا لا تفرح، حد سے زیادہ جو ہے اکڑ کر نہ چل زمین میں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. لیکن اس کا غرور یہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس دولت ہے میری محنت، میری کمائی، میری تعلیم، میرا ہنر اس کے پیچھے ہے، میں کیوں لوگوں کو دوں. اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات جب آتی تھی تو یہ جو ہے یہ سمجھتا تھا جو بھی ہے میرا ہی ہے، اس میں اللہ کا کچھ دخل نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نتیجہ یہ ہوا فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اس کا غرور اسے زمین میں دھسانے پر مجبور کر دیا، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. باقاعدہ دنیا کے اندر ہی جو ہے اپنی دولت کی بنیاد پر محل بنایا، شاندار محل بنا کر، جنت نمونہ محل بنا کر کے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ نے اسے اس کے گھوڑے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. کہ حد سے زیادہ اترانا، کبر اور غرور انسان کے لیے خراب چیز ہے، تباہی کا ذریعہ ہے فرما کر کے ایک مثال قائم کر دیا اللہ تعالیٰ. تو الغرض اللہ کی نعمت پر خوش ہونا یہ مطلوب ہے، لیکن اللہ کی نعمت پر اکڑنا یہ مطلوب نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم جو ہے زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، اس لیے کہ تم اکڑ کر کے زمین میں چل کر کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑ کی بلندی کو تو پہنچ نہیں سکتے. ہزار دولت صحیح تمہاری اپنی جگہ میں، لیکن عاجزی اختیار کرو. سورہ لقمان میں فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو جو ہے ذرا پست رکھو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. بدترین آواز گدھے کی آواز ہے فرمایا. تو باقاعدہ جو ہے یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ بندہ ہمیشہ بیلنس کے ساتھ رہے. انسان کی زندگی میں ہر مرحلے آئیں گے، خوش ہونے کے مرحلے بھی آئیں گے، وہاں خوش ہونا چاہیے. جہاں جو ہے غم کے مرحلے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے کہا گیا کہ باقاعدہ جو ہے سوگ منانے کی بھی اجازت ہے. کسی عزیز کی وفات پر 3 دن کی اجازت دی گئی. کہیں گھر میں بچے کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال، باپ کا انتقال، بھائی کا انتقال، بیوی کا انتقال، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ غم منانے کی اجازت آپ کو ہے 3 دن تک کے لیے بس. اللہ ہے کہ بیوہ عورت ہے تو کہا گیا شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی. اللہ ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے ڈیلیوری تک
اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے مدت کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو اسلام جو ہے ہر چیز میں ایک اسٹاپ رکھتا ہے، لمیٹڈ اسٹاپ ہے۔ سوگ منانے کی اجازت یہ نہیں کہ آدمی سال بھر جو سوگ مناتے رہے کہ ہمارا فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، اسی پر پوری زندگی تباہ ہو جاتی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے، بعض معصوم بچوں کا انتقال ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیشہ غمگین رہتے ہیں۔ عید آئی، بارات آئے، ایسے موقع پر بھی آدمی نئے کپڑے بھی پہننا نہیں چاہتا۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہنسی کے موقع پر ہنسی، اور غم کے آداب یہ ہیں کہ 3 دن سے بڑھ کر سوگ نہیں منانا، ورنہ زندگی انسان کی حرام ہو جائے گی۔ اور جو آدمی مردہ دل ہوتا ہے پورے معاشرے کو مردہ کر دیتا ہے، پورے گھر کو، پورے ماحول کو مردہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی خوش مزاج رہے، خوش اخلاق رہے۔ سوگ منانے کی اجازت کے لیے بھی باقاعدہ کہہ دیا کہ 3 دن سے بڑھ کر سوگ نہیں منانا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے محبوب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے بہت خوش ہوتے تھے، کبھی ان کے ساتھ بھی ذرا مذاق بھی کر لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مذاق کہتے تھے ذو الیدین، 2 ہاتھ والے۔ مذاق بھی ایسے انداز سے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل شکنی نہیں ہوتی تھی، کسی کا دل توڑنا مقصود نہیں ہوتا تھا، کسی کو خوش کرنا مقصود ہوتا تھا۔ تو وہ صحابی کا لقب کیا تھا؟ ذو الیدین تھا، 2 ہاتھ والے، ایسے ہی بلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاملہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ظہر کی نماز تھی، 4 رکعت کے بجائے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھول گئے نماز میں، سلام پھیر دیے۔ کچھ لوگ جلدی اٹھے باہر چلے گئے، سمجھ گئے کہ جو ہے 4 رکعت کے بجائے اب ظہر جو ہے 2 رکعت ہو گئی ہے۔ کچھ حضرات پریشان تھے، پوچھنے کے لیے کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیا نماز کے اندر کچھ تخفیف آ گئی ہے، 4 کے بجائے 2 رکعت کا حکم آ گیا کہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابوبکر موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں آگے بڑھ کر کے پوچھنے کے لیے۔ اتنے میں وہی صحابی جن کو 2 ہاتھ والے آپ پکارتے تھے، جن کو بلاتے تھے، وہ ہمت سے اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یا رسول اللہ کیا نماز کے اندر تخفیف کا حکم آ گیا ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھنے کا حکم آ گیا ہے، یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما قصرت ولا نسیت، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کے اندر کوئی حکم اس طرح آیا ہے کہ 4 کے بجائے 2 پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ 4 کے بجائے 2 ہی آپ پڑھے ہیں۔ بعد میں آپ نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذو الیدین، کیا یہ ذو الیدین جو صحابی جو بول رہے ہیں کیا یہ سچے ہیں؟ کیا میں 4 کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھایا؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ 2 ہی رکعت پڑھائے۔ پھر آپ آگے بڑھے، 2 رکعت پھر نماز پڑھائے، 2 رکعت باقی جو تھی وہ پڑھائے، پھر اس کے بعد سلام پھیرے سجدے سہو کے ساتھ۔ تو اس طرح بعض صحابہ کرام آپ کے پاس بڑے محبوب ہوتے تھے، کبھی جو ہے ہمت کے ساتھ وہ لوگ آپ سے بات چیت کر لیتے تھے۔ اور ایک صحابی تھے جریر بن عبداللہ البجلی، وہ فرماتے ہیں منذ اسلمت، جب سے میں مسلمان ہوا، ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان رآنی او لقیانی تبسما او کما قال، کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا اللہ کے رسول سے میں جب بھی ملا کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی، جب بھی میں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے سے لے کر آج تک ہمیشہ آپ مجھ سے مسکرا کر ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک صحابی تھے ان کا نام عبداللہ ہے اور ان کا لقب حمار ہے، حمار کے معنی گدھا ہے۔ تو باقاعدہ جو ہے وہ بھی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ آتے تھے، کبھی جو ہے آپ ان سے مذاق کر لیتے، دل آزاری کے بغیر، دل شکنی کے بغیر، ان کے وقار کو گرائے بغیر باوقار انداز سے ہوتی تھی آپ کی مسکراہٹیں وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جریر، حضرت عبداللہ انہیں لایا گیا تھا، ایک مرتبہ شراب پی لیے تھے، نشے میں تھے شروعات کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو کوڑے برساؤ، کوڑے برسائے گئے۔ پھر دوبارہ ایک موقع آیا، پھر دوبارہ بھی جو ہے نشے میں تھے بیچارے، تو اس پر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ ان کو کوڑے برساؤ۔ تو اس میں سے ایک صحابی بولے یہ آدمی کتنا ہی برا ہے، کتنا ہی آدمی برا ہے، بار بار جو اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے۔ ان پر لعنت کے الفاظ استعمال کیے۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تلعنہ، اس پر جو ہے لعنت کے الفاظ استعمال نہ کرو، فإنہ یحب اللہ ورسولہ،
یہ وہ بندہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جن کو جو ہے حمار کے لقب سے یاد کرتے تھے اور اسلامی شریعت کے مطابق جہاں ان سے غلطی ہوئی باقاعدہ جو ہے اس معاملے میں جو ان کی باقاعدہ اسلامی حد اس پر نافذ بھی کرتے تھے، کوڑے برساتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لعنت کے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاح کر لیتے، کبھی دل لگی کی بات کر لیتے۔ ان کا دل رکھنے کے لیے ایک صحابی تھے ابو عمیر، ان کا نام حدیثوں میں اسی طرح آتا ہے۔ وہ جو ہے کہ چوزا ایک پرندہ جو ہے پالتے تھے، اتفاق سے وہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ان کے پاس، فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تم نے کیا کیا اس چوزے کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچوں کے انداز میں بات فرما رہے ہیں ان کا دل رکھنے کے لیے۔ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تم نے کیا کیا کہ تمہارا چوزا جو مر ہی گیا آخر کار، جسے بچوں کی خواہش ہوتی ہے چوزوں کو پالنے وغیرہ کی، اس طرح کی چیز اس زمانے میں بھی تھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالانکہ حضرت انس بن مالک کی عمر 10 سے بڑھ کر نہیں تھی، ان کے والدہ نے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، حضرت انس کو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ 10 سال حضرت انس بن مالک نے اللہ کے رسول کی خدمت کی۔ فرماتے ہیں حضرت انس سے 10 سال میں نے خدمت کی، کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ نے مجھے ڈانٹ دیا ہو یا آپ نے مجھے مارا ہو یا کسی کام کا آپ نے مجھے حکم دیا میں اس کے کام نہیں کرنے پر آپ نے مجھ پر باز پرس کے انداز میں سختی کی ہو، نہیں۔ بڑے نرم مزاج کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پورا خیال رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بھی اسوہ نبوی ہے، بلکہ بچوں سے بڑھ کر بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے چھوٹی موٹی باتیں تفریحی طور پر فرما دیتے تھے۔ ایک عورت آئی، اس عورت نے کہا، بوڑھی عورت تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ بوڑھی عورت ہے، پوچھتی ہے اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول میں جنت میں جا سکتی کیا؟ پوچھی ایک بوڑھی عورت۔ آپ نے فرمایا بوڑھی عورت سب جنت میں جاتی نہیں، بول دی۔ وہ عورت رونے لگی۔ پھر آپ فرمایا میرا بولنے کا مقصد سمجھو پہلے کہ تم جب جنت میں جاؤ گی تو اس وقت اس حالت میں نہیں رہو گی، وہاں جب بھی جائیں گے جوان اور کنواری عورتوں کی شکل میں تم جنت میں جاؤ گی، وہاں اس بڑھاپے میں نہیں جاؤ گی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ بھی فوراً جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے فوراً جواب دے دیا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ باقاعدہ قرآن میں ہے سورہ نبا میں کہ باقاعدہ دوشیزہ کنواری عمر میں عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی وہاں بڑھاپے کے انداز میں کوئی نہیں جائیں گے، بوڑھے لوگ بوڑھے بن کر نہیں جائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث آتی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے، اللہ کہ ایمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ مومن تو جائے گا ایک نہ ایک دن ضرور، اس کلمے کی بنیاد پر، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ کی خوشخبری ہے۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان میں سے جس کو جہنم سے آخری آدمی جس کو نکالا جائے گا اس کے بارے میں حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جو ہے نکل کر کے اس سے کہا جائے گا فادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا، وہ رینگتے 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 جنت کے پاس پہنچے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنت میں جا کر دیکھے گا کہ پوری جگہ بھری ہوئی ہے، یہاں سے وہاں تک پوری جگہ بھری ہوئی ہے، لوگوں نے اپنا اپنا مقام تلاش کر لیا ہے اور ٹھکانہ بنا لیا ہے، وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے یا رب یہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پورے لوگ اپنا اپنا مقام بنا لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا ذرا سوچ کے دیکھ تیری تمنا کیا تھی، تیری خواہشات کیا تھی دنیا کے اندر، اب تو یہاں بھی تمنا کر، خواہش کر، تو جتنا تو خواہش کرے گا تمنا کرے گا ساری چیزیں تجھے ملیں گی، بلکہ اس تمنا سے آرزو سے 10 گنا بڑھ کر تجھے ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو مومن جو آخر میں جنت میں جا رہا ہے وہ تمنا کرتا ہے
آرزویں کر رہا ہے، اس کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک کے آرزو کے بجائے 10 گنا بڑھ کر دے رہا ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنت میں داخل ہوگا اور اسے اس طرح کہا جائے گا کہ تیرے لیے اس جنت میں تیرے آرزو سے بڑھ کر 10 گنا بڑھ کے ملے گا، یہ فرما کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی حالت پر مسکرا دیے صلی اللہ علیہ وسلم، حتی بدت نواجزہ، آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث صحیح حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر مسکراہٹوں میں زندگی آپ کی گزرتی تھی، مسکراہٹ پر معمول تھا، خواہ لگانا یہ آپ کی عادت نہیں تھی، خواہ لگانا، زور سے ٹھٹے مارنا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ جو گزرا ہے، آپ اکثر اس طرح کے حالات پر خوش ہو جاتے تھے، مسکرا دیتے تھے، مسکراہٹ کے اندر کبھی اتنا ہو جاتا کہ آپ کی داڑھیں جو ہیں نظر آ جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خاص کر کے ہر چیز کے اندر باقاعدہ اعتدال کا حکم دیا جا رہا ہے، ہنسی مطلوب ہے، تفریح طبع مطلوب ہے، خوش اخلاقی مطلوب ہے، خوش مزاجی مطلوب ہے، لیکن ہر چیز اس کے جگہ میں، ہر چیز اس کے جگہ میں، مبالغہ نہ ہو اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمارے مذاق کی وجہ سے کوئی فریق ثانی اور ہمارے سامنے والا آدمی جو ہے اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کا پورا خیال رکھنا جو ہے اسلامی آداب کے اندر شامل ہے۔ اسی وجہ سے کئی حدیثوں میں یہ بات آتی ہے، بلکہ قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا اس میں سے خاص طور پر مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا، یا جو ہے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اس کے لیے برا لقب ہے، وہ برے القاب سے یاد کرنا، یا جو ہے طعنہ دینا۔ باقاعدہ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، ایمان والے ہر چیز کے اندر بیلنس کو باقی رکھیں، کوئی جماعت کسی اور جماعت کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی عورتیں کسی اور عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، عیب نہ لگاؤ کسی پر، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو، اس لیے کہ اس سے انسانوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے بدظن ہو کر تعلقات میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اسلامی اخوت کو باقی رکھنے کے لیے وہ چیزیں جو اسلام نے منع فرمایا، ان میں سے یہ 3 چیزیں ایک آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ مذاق، ایک ہر چیز کے اندر اعتدال چاہیے، بیلنس چاہیے، کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ، فخر مت کرو خواہ، کسی کو جو ہے برے القاب سے یاد نہ کرو، کسی کو جو ہے برے ناموں سے یاد نہ کرو۔ ایک زمانے میں ممکن ہے وہ آدمی نیک اعمال کے بجائے برے اعمال میں ملوث تھا، لیکن جب ایمان لا چکا ہے، ایمان لانے کے بعد پرانی چیزوں کو یاد دلانا یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک زمانے میں آدمی شرابی تھا، بے نمازی تھا، بہرحال جتنے اعمال برے تھے ان کا مرتکب تھا، جب وہ توبہ کر کے اسلام میں صحیح معنی میں آ چکا ہے، اسے یاد دلانا، یا اس کے بچوں کو جو ہے اس کے باپ کی بری عادتوں کے ساتھ یاد کرنا، تمہارا باپ شرابی تھا، یا تمہارا جو ہے خاندان اس طرح تھا، تمہاری ماں اس طرح تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ ہر چیز کے اندر اعتدال چاہیے۔ اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل تو معلوم ہے آپ کو، اللہ کے رسول کا پکا دشمن تھا، اللہ نے توفیق دی ان کے بیٹے کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دی، اکرمہ مسلمان ہو گئے، اکرمہ مسلمان ہوئے، باقاعدہ جو ہے ان کا اچھا ہوا اسلام میں داخل ہونا، بڑی خدمتیں انجام دی، اسلامی غزوات میں شریک ہوئے، جہاد میں شریک ہوئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، کچھ لوگ جو ہے مجھے عار دلاتے ہیں، عیب کے ساتھ مجھے یاد کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں انت ابن فرعون هذه الامہ، تو جو ہے اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے، بلکہ کوئی کہہ رہا ہے مجھے اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے تو۔ ابو جہل جو بھی تھا جہنمی ہو گیا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، بیٹا جب مسلمان ہو گیا ہے، اکرمہ جو ہے اسلام میں آنے کے بعد ایک صحابی کی حیثیت اختیار کر چکے، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے عار دلایا، تو اکرمہ کے شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ اس طرح مجھے یاد کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کسی کا مذاق مت اڑاؤ،
نہ عورتوں میں یہ چیز ہونی چاہیے، نہ مردوں میں ہونی چاہیے۔ خاص کر کے جہاں مردوں کا تذکرہ ہوا تو قرآن کے مطابق عورتیں شامل ہو جاتی ہیں، جہاں یہ عورتوں میں بیماری عام ہے تو وہاں قرآن صاف کہتا ہے ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں یہ کام کریں۔ تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، کہا کہ اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد برے نام سے یاد کرنا، برے القاب سے یاد کرنا ممکن ہے، کوئی جو ہے کسی کا باپ برا رہا ہو، اولاد کا کیا قصور ہے اس میں؟ باقاعدہ جو ہے اولاد کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، تو نیک ہیں اولاد، صالح اولاد ہیں، تو ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندان کو کوسنا، اس نام سے یاد کرنا، یہ ہمارے لیے بد اخلاقی ہے۔ اسلام اسے برداشت نہیں کرتا کہ ہر آدمی اپنے عمل کا مسئول ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا مسئول ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے ذرا دماغی اعتبار سے کمزور ہے، کوئی ایسی ویسی حرکت کر رہا ہے، بیٹا اپنی جگہ اچھا آدمی ہے، کچھ لوگ معاشرے میں ایسا کرتے ہیں کہ اس کے باپ کی وہ تمام حرکتیں جو ہے واٹس ایپ سے، فیس بک سے باقاعدہ پھیلا دیتے ہیں، خواہ مخواہ جو ہے اس بچے کو بدنام کرنے کے لیے یا اسے ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ الیکٹرانک میڈیا اس کے واسطے نہیں ہے۔ قریب میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بچہ صحیح سالم تھا، باقاعدہ جو اس کے باپ کی جو ہے ویڈیو بھیجی گئی اور وہ بچہ جو ہے اس کا موڈ آف ہوا، اوپر کام کر رہا تھا، اوپر سے نیچے گرا، ہاتھ پاؤں ہڈیاں سب ٹوٹ گئے اس کے۔ خامخواہ جو ہے بچوں کو اس طرح جو آر دلانا، تمہارا باپ دیکھو اس طرح ہے، اس طرح ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو معاشرے میں کسی کا مذاق اڑا کر یا کسی کی توہین کر کے حاصل کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں، اور لوگوں کے لیے پہلے سے ہی ایک آدمی غریب آدمی ہوتا ہے اور اس کا دماغی اعتبار سے کچھ کمزوریاں ہیں، فلاں ہیں، تو اسے جو ہے باقاعدہ ویڈیو میں کیچ کر کے فیس بک میں، واٹس ایپوں میں بھیج کر کے عام کرانا، اور یہاں تک کہ اس کے رشتہ دار، اس کے اولاد کو ٹھیس پہنچے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام اسے اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام جو ہے ہر چیز میں اعتدال چاہتا ہے۔ کسی کی تعریف کرو مبالغے کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرو مبالغے کے ساتھ نہیں، اور کسی کے ساتھ جو ہے خوشی کے ساتھ ملنا بھی صدقے کا ثواب ضرور قرار دیا گیا، لیکن ایک دوسرے کا احترام باقی رکھنا یہ چیز بہت اہم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کبھی مل کر بیٹھتے تھے، زمانے جاہلیت کے کچھ چیزوں کو یاد کر کے آپس میں یاد کر لیتے، کبھی ان کا آپس میں مذاق بھی ہو جاتا تھا، کبھی جو ہے اشعار کی محفلیں صحابہ کے مابین جو ہیں قائم ہوتی تھی، اشعار، شعر و شاعری پڑھتے تھے، ساری چیزیں ہوتی تھی۔ تو یہ چیز جو ہے خاص کر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان ہر چیز کے اندر اعتدال چاہیے، کسی کو رنجیدہ کیے بغیر، کسی کی عزت پر حملہ کیے بغیر۔ کبھی آدمی ہنس لیا، کبھی خوش ہو گیا، تو یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے وجہ سے کسی کا نام خراب ہو رہا ہے یا کسی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے یا کسی کی جان خطرے میں پڑ رہی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بعض لوگ جو ہے ہنسانے کا معمول بنا لیتے، ہمیشہ ہنسانا لوگوں کو، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ جھوٹی باتیں بولنا، لوگوں کو ہنسانا، جھوٹی باتیں بولنا، ہنسانا۔ یاد رکھو حدیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں کہ آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ ہر چیز میں اصلاح پسندی مقدم ہے۔ آدمی جھوٹ کی بنیاد پر کسی کو مذاق کر کے ہنسانا جو ہے یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ کے جتنے میں آپ کو حدیثیں سنایا سب میں سنجیدگی ہے، سب کے اندر جو ہے متانت ہے، سب میں وقار باقی ہے۔ ذوالیدین والا معاملہ، حمار جن کو آپ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا بوڑھی عورت کے ساتھ آپ نے تھوڑا مذاق کر لیا، بچوں کے ساتھ آپ نے کبھی مذاق کر لیا، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے ساتھ کبھی آپ جو ہے باقاعدہ دینی معاملات کے علاوہ بھی گھریلو معاملات میں خوش مزاجی کے ساتھ پیش آ جاتے تھے۔ گھوڑ سواری میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں گھوڑ سواری، باقاعدہ جو گھوڑے پر سوار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ اس میں بھی جو ہے مشق کرتے تھے۔ کبھی تیر اندازی کا معاملہ ہوتا، صحابہ سے فرماتے تیر اندازی کرو، سیکھو، ارمو فإن أباكم كان راميا، تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بڑے تیر انداز تھے، یہ بھی سیکھو۔ دینداری کے خلاف نہیں ہے سب ساری چیزیں، لیکن ہر چیز اعتدال کے ساتھ، دوستی آداب کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دشمنی یہ بھی اصول اور آداب کے ساتھ۔ فرمایا احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یوما۔ کسی کے ساتھ دوستی کرو،
اعتدال کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو ایک نہ ایک دن وہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے گا. دشمنی بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دشمن ہمیشہ دشمن نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن وہ دشمن تمہارا دوست بھی بن جائے گا. ہر چیز میں بیلنس، ہر چیز میں اعتدال. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جب رہتے تھے گھل مل کر رہتے تھے، بالکل جو ہے ہمارے ساتھ رہتے، گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتے، کبھی مذاق بھی کر لیتے، ساری باتیں ہوتی. جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا آپ ایسا اڑ جاتے تھے گویا کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے. فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے، گھر میں جو ہے ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ سب چیزیں رہتے. جو ہی نماز کا وقت آیا ہم سے ایسے اڑ جاتے گویا کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہی چیز مطلوب ہے، ہر چیز وقت کے ساتھ، ہر چیز اعتدال کے ساتھ. بعض صحابہ عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی حدیثیں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن جو ہے انتقال فرمائے اس دن بھی جب کہ آپ بیمار تھے، چل نہیں سکتے تھے، گھر کے اندر تھے، بڑی مشکل سے جو ہے اپنا سر باہر نکال کر کے دیکھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، آپ مسکرائے. آخری دن بھی آپ کا عمل صحابہ نے نقل کیا، بخاری کی حدیث میں ہے، تبسما، جب دیکھا کہ امت جو ہے ابوبکر صدیق کی امامت میں نماز پڑھ رہی ہے، صفوں کے ساتھ ہیں، اور صحابہ جو نماز میں ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ آتے ہیں بول کر، آپ نے اشارے سے روک دیا. لیکن وہاں حدیث میں لفظ آ رہا ہے تبسما، آپ وہاں بھی مسکرائے کہ میری امت جو ہے اللہ کی بندگی میں وقت پر جماعت کے ساتھ، صف بندی کے ساتھ، امت مشغول ہے نماز میں، اس پر بھی آپ مسکرائے. تو یہ مسکرانا اللہ کے رسول کی زندگی کا معمول میں اکثر حصہ یہی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، لیکن اکثر جو ہے آپ کا مسکرانا غالب ہوتا تھا، لیکن کسی کی دل آزاری نہیں کی جاتی تھی، نہ خلاف حق کوئی بات کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہنسی مذاق کے اندر یہ چیز اہم شرط ہے، خلاف حق کوئی بات زبان سے نہ نکلے. جھوٹی باتیں گھڑ کر کے کسی کو ہنسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا آدمی وعید کے لائق ہو جاتا ہے جو گھڑتا ہے، قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے. زندگی کا معمول بنا لینا، جوکر بن جانا، اسلام اسے پسند نہیں کرتا. ہر چیز اعتدال کے ساتھ، ہنسی اپنی جگہ میں، غم اپنی جگہ میں، خوشی اپنی جگہ میں، اور جو ہے مسکرانا اپنی جگہ میں. ہر ایک کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ برابری کرنا، یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک اہم حصہ ہے. اسلام زندہ دلی کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ہمیشہ افسردہ رہنا، ہمیشہ مردہ دلی کے ساتھ رہنا، ہمیشہ چہرے پر جو غم کے آثار نظر آنا، یہ چیز اسلام کے خلاف ہے. یہ اہم چیز بولنا چاہتا ہوں. مسکرانا، مسکرا کر ملنا، بھائی سے مصافحہ کرتے ہوئے خوشی سے ملنا، اس پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے خوشی خوشی ملنا، مسکرا کر ملنا صدقے کا ثواب ہے. فرمایا مومن حضرات کی یہی صفت ہے، جب بھی ملتے ہیں خوشی سے ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، خوشی میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں، غم میں بھی شریک ہوتے ہیں. بیمار ہیں، بیمار میں تیمارداری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جنازے میں برابر شریک ہوتے ہیں. یہ تمام حقوق ہیں ہمارے آپس میں، اسلامی معاشرے کے، اسلامی سوسائٹی کے باقاعدہ حق ہیں یہ سب کچھ. اس میں سے اہم حصہ یہ بھی خوشی میں شریک ہو کر مبارکبادی دینا، ہدیہ پیش کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں تہادو تہابو، ہدیہ دیا کرو، تحفے دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. اور فائدہ بتایا آپ نے، اس تحفے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں جو رنجشیں ہیں، کینہ کپٹ ہے، یہ سب دور ہو جائے گا. بعض حضرات کیا سمجھتے ہیں، تحفہ لینا عیب سمجھتے ہیں. مثال طور پر کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، کارڈ میں ہی لکھ دیتا آدمی ہم جو ہے کوئی تحفہ قبول نہیں کریں گے. تحفہ دے رہا ہے ایک آدمی، خوشی کے ساتھ دے رہا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہیں دے رہا ہے. یہ دینا بھی ایک سنت ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے آپ کو باقاعدہ لوگ صحابہ اکرام تحفہ دیتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس دیتے بھی تھے، اپنی طرف سے تحفہ دیتے تھے. یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہو گیا، اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ کی زندگی میں ان کی سہیلیوں کے لیے جو وہ بھیجتی تھی تحفے تحائف، اللہ کے رسول اس کا بھی لحاظ رکھ کر باقاعدہ بھیجتے تھے. تحفہ لینا دینا، لیکن اسے بزنس نہیں بنانا، قرض نہیں سمجھنا. تحفہ خلوص کی ایک علامت ہے، محبت کی ایک علامت ہے، تعلقات کی ایک علامت ہے. ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق دینا.
شادی ہو یا کسی گھر ٹھنڈی کا معاملہ ہے، مبارکبادی کا کوئی موقع ہے، باقاعدہ جو ہے شریک ہونا آپس میں، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اس میں بھی غلو نہیں کرنا، غلو کیے بغیر، حد سے زیادہ تجاوز کیے بغیر، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، جہاں نہیں ہے باقاعدہ مبارکبادی کا الفاظ، بارک اللہ لک، اللہ برکت دے، کہیں بچہ ہوا ہے، کہیں بچی ہوئی ہے، گئے شریک ہوئے، اپنے حیثیت کے مطابق تحفہ دیے، یہ ساری چیزیں مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے تعلقات کی درستگی اسی پر ہے، سب کی خوشی میں بھی شریک ہونا، سب کے غم میں بھی شریک ہونا، مبارکبادی کے کلمات استعمال کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کیے بغیر رشک کرنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ خوش رہنا، لوگوں کے خوشی میں شریک رہنا، اور لوگوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ کر خود بھی خوش ہو جانا، یہ جو ہے پسندیدہ صفت ہے اہل ایمان کے لیے، خاص کر جہاں عبادت مقصود ہے، اللہ کی بندگی مقصود ہے مومنوں سے، یہ تمام چیزیں بھی مطلوب ہیں مسلم معاشرے کے لیے۔ مسلم معاشرہ ایسے ہی قائم ہوتا ہے، اسلامی سوسائٹی کے اندر ساری چیزیں، ہر چیز جو ہے مطلوب ہے، خوشی کے موقع پر مبارکبادی، غم کے موقع پر باقاعدہ غم میں شریک ہو کر ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب وہ شہید ہو گئے، اللہ کے رسول کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، بھائی جعفر شہید ہو گئے ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا ریڈی کرو، ان کے پڑوس جو لوگ ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے لیے پکانے کا معاملہ مشکل ہوگا، آپ لوگ کھانا بنا کر کے ان کو پہنچاؤ، آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کرو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غم میں شریک ہونا یہ بھی چیز، خوشی میں شریک ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو لے کے جاتے تھے، بعض مرتبہ کہیں دعوت ہوتی، فرماتے دیکھو بھائی ہمارے ساتھ ایک صاحب آ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اندر لے کے آتا ہوں دعوت میں۔ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہی نمونہ ہے، مسکرانا، خوش ہونا، دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا، دوسرے کے غم میں شریک ہونا، اور کسی کی دل آزاری کے بغیر، اور ہمیشہ حد سے زیادہ مبالغے کے ساتھ ہنسنا، اس سے جو منع فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر حد سے زیادہ نہ ہنسا کرو، نہ اس لیے کہ تمہارا دل اس سے مردہ ہو جائے گا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے، اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، یہ سب جاننا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا ہے ہر چیز کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو بھی ہم سنتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن اور حدیث پر چل کر کامیاب ہونے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ نماز پڑھنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرمائے، ہم سب کو دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر خوش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حسد سے، رنجشوں سے، بغض سے، کینہ کپٹ سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے، ہمارے لیے آپس میں الفت اور محبت کو اسلام کی بنیاد پر جمع ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔